خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر تم مجھے جانتے ہو تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فلبوس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرا نام لے کر باپ سے چاہو گے وہ میں ہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر تم میرا نام لے کر مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے نبی آئے اور تمام انبیاء خدا کا پیغام، خدا کا کلام لوگوں کو دیتے رہے، اور انبیاء کے پھر شاگرد بنے، اور بہت سارے لوگ انبیاء پر کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کی باتیں سنتے اور ایمان لاتے اور عمل کرتے رہے۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ میں خدا سے نکلا ہوں، میں آسمان سے اترا ہوں، اور جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ شاگرد موسوی شریعت کے مطابق، تمام انبیاء کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق، وہ صرف یہ سوچتے تھے کہ کوئی نبی آنے والا ہے، لیکن یہ ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ نبی یہی ہے۔ ان کی توقعات فرق تھیں، اور یسوع مسیح تعلیم دیتے دیتے شاگردوں پر یہ عیاں کرتے ہیں، شاگردوں کو یہ بتاتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں باپ سے آیا ہوں اور باپ کی پاک مرضی ہی پوری کرنے آیا ہوں۔ آج ہم نے دیکھا کہ ایک شاگرد فلبوس، فلپ بھی جسے کہتے ہیں، اس نے یسوع سے کہا کہ اے یسوع، اگر ہمیں باپ دکھا دے تو بڑا اچھا لگے گا۔ وہ بڑا خوش تھا، شاید اس نے بڑے معصومانہ انداز سے یہ سوال کیا ہے، کامنٹ دیا ہے کہ ہمیں باپ کو دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ ایک طرف اس کی خوشی، اس کی چاہت، یسوع کو دیکھا۔ اب یسوع جب کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا ہے باپ کو دیکھا ہے، تو اس شاگرد کی خواہش دیکھیں، اس شاگرد میں اس کی دلی تمنا دیکھیں کہ وہ کتنے اچھے انداز سے، معصومانہ انداز سے، اور بڑے انوسینٹ طریقے سے اور بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر باپ ہمیں دکھا تو بڑا ہی اچھا لگے گا۔ اور یسوع سے سمجھاتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ اور شاگرد ابھی سمجھتے ہیں کہ واقعی خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جو خدا باپ کے بارے تمام انبیاء نے باتیں بتائی ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے،
خدا سب چیزیں بنا سکتا ہے، خدا کے کہنے سے ہر چیز وجود میں آتی ہے، خدا زندگی دیتا ہے، خدا پیار کرتا ہے، خدا معاف کرتا ہے۔ تو ان شاگردوں کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوئی کہ یسوع میں یہ ساری باتیں تو ہم دیکھتے ہیں، تو وہ خوش ہونا شروع ہوتے ہیں کہ ہم نے یسوع میں خدا باپ کو دیکھا ہے۔ عزیزو، یہ شخصی تجربہ یسوع کے ساتھ رہتے رہتے اس پہچان تک پہنچنا اور خوش ہونا کہ میں یسوع کا دوست ہوں، یسوع کے ساتھ ہوں، اور یسوع کے ساتھ رہتے رہتے یسوع کی شفقت، یسوع کا پیار، یسوع کی محبت، یسوع کی گناہ گاروں کے لیے پیار، یسوع کا غیر قوموں کے لیے پیار، اور سب چیزیں دیکھ کر شاگرد ابھی ان کے ذہن کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، خدا سب کا خدا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص توبہ کرے۔ اور یہی بات اب، کیونکہ یہ شاگرد بنیادی طور پر یہودی ہیں، اور یہودی ہوتے ہوئے ان کی سوچ بھی یہی ہے کہ خدا صرف ہم یہودیوں کا خدا ہے، اور خدا صرف اسرائیل کا ہی خدا ہے، اور خدا صرف اس ہیکل تک ہی محدود ہے۔ انہوں نے یہی سیکھا تھا، یہی علم ان کے پاس تھا، لیکن یسوع ان کے ذہنوں کو کھولتا ہے کہ خدا عظیم ہے، قادر مطلق ہے، خدا سب قوموں کا خدا ہے۔ اور جیسے جیسے انہیں سمجھ آتی ہے، ان کے اندر ایک خوشی کی لہر آتی ہے، ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ شاگرد جنہوں نے یہ سوال کیا، یہ باتیں کیں، یسوع کے ساتھ رہتے رہتے خدا کا تجربہ کیا ہے، اب وہی شاگرد جا کر سب جگہ تعلیم دیتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شاگرد اب تعلیم دے رہے ہیں، اور ان کی تعلیم کا مرکز، ان کا پہلا جو مرکز ہے وہ اپنے ہی یہودی ہیں، یعنی ان کے ذہن میں یہی بات ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور یہ کہیں خدا سے دور نہ رہ جائیں، اور ہم اپنے لوگوں کو ہی تعلیم دیں گے۔ لیکن اپنے ہی لوگ، یعنی ان کے اپنے یہودی ہی، کیونکہ ان کی سوچ ابھی تک وہی ہے جو تمام یہودیوں کی تھی، اس لیے وہ یہ نئی تعلیم کو ابھی تک قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ شاگرد تو بھی بہت تعلیم دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے شاگرد ملتے جاتے ہیں، لکھا ہے کہ ایک طرف تو حسد سے بھر گئے، اور دوسری طرف انہوں نے ان کے خلاف لوگوں کو ابھارنا شروع کیا ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ شاگرد اس مشکل میں بھی کہ ان کے خلاف لوگ کیے جا رہے ہیں، ان کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف مخالف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگ بھی وہ ہیں جو بڑے امیر ہیں، شہر کے با اثر لوگ ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، لیکن شاگرد ابھی ڈرتے نہیں ہیں۔ شاگرد بڑی جرأت کے ساتھ یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے ہیں، خدا کا کلام لوگوں کو سناتے ہیں۔ ان کے دل میں بھی اب یہی ایک ہمدردی ہے کہ خدا نے ہمیں چنا ہے، اور ہم اپنے چنے جانے پر خوش ہیں، اور چنے ہوئے لوگ اب جا کر خدا کا کلام سب کو سنائیں گے۔ ان کو اپنے چنے جانے پر بھی فخر ہے، خوشی ہے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ دیکھا ہے، اب وہ کہتے ہیں، آج کی تلاوت میں ہم نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا نے سب سے پہلے ہمیں تمہارے پاس ہی بھیجا ہے، یہودیوں کے پاس بھیجا، لیکن کیونکہ تم ہمارا کلام نہیں سنتے، تم مسیح پر ایمان نہیں لا رہے، اس لیے اب ہم غیر قوموں کی طرف جائیں گے، غیر قوموں کو جا کر خدا کا کلام سنائیں گے۔ اور لکھا ہے کہ غیر قوموں نے خدا کا کلام سنا۔ شاگرد بھی سمجھ گئے کہ خدا نے ہمیں نور بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم جہاں جہاں جائیں گے نور بن کر روشنی پھیلائیں گے تاکہ سب لوگ نجات پائیں۔ عزیزوں، آج جب ہم شاگردوں کی اس جد و جہد، اس ایمانی کوشش، اس ایمانی تحریک کو دیکھتے ہیں،
آج ہم بھی خوش ہیں کہ یہ شاگرد ان کو کیونکہ حقیقت کا پتہ چلا ہے اور اب کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ مسیح خداوند ہے، مسیح جی اٹھا ہے، اور مسیح نے ہی ہمیں یہ بتایا تھا کہ جو میرے پیچھے چلے گا وہ بھی بڑے بڑے کام، جس طرح میں نے بڑے کام کیے ہیں وہی بھی کرے گا، اور میرا نام لے کر جو کچھ تم باپ سے مانگو گے وہ باپ تمہیں دے گا۔ اور مسیح کا بھی یہی تھا کہ باپ نے مجھے دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ شاگرد بھی سمجھے کہ ہم بھی اب خدا کا کلام لے کر لوگوں تک جائیں گے۔ خدا کے کلام کو ہم محدود نہیں کر سکتے۔ اب خدا کے کلام کی آگ، یہ روشنی اب یہ ہم میں چل پڑی ہے، اب یہ چلتی رہے گی۔ اگر ایک جگہ سے لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے ہم دوسری طرف چلے جائیں گے، لیکن یہ موجیں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ لہریں اب رکیں گی نہیں، یہ چلتا رہے گا۔ عزیزو، میں سوچتا ہوں کہ آج ہم جب اپنے مشنریوں کے بارے، جنہوں نے ہمارے علاقوں میں بھی کام کیا ہے، جب ہم ان کی بھی کئی دفعہ باتیں سنتے ہیں، کس طرح وہ پاکستان اور ہندوستان میں آئے، اور کس طرح جب وہ آئے تو نہ یہاں پر سڑکیں تھیں، نہ کوئی یہاں پر رستے تھے، ان کو نہ زبان آتی تھی، لیکن ایک ہی زبان ان کو آتی تھی اور وہ محبت کی زبان تھی۔ ان کو زبان ہماری طرح نہیں آ رہی تھی، لیکن انہوں نے آ کر خدا کے اس مشن کو اپنا مشن سمجھ کر انہوں نے غیر زبانیں سیکھی، غیر لوگوں کے پاس گئے، غیر کلچر میں آ کر، دوسرے کلچر میں آ کر انہوں نے مشنری کام کیا ہے۔ کھانا پینا بالکل فرق، یہ جس طرح میں نے کہا راستے فرق، اور آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی اگر ہم لاہور میں ہیں تو ہمارے یہاں کے پرانے مشنری یہاں سے صادق آباد تک جاتے تھے، صادق آباد تک، یہاں سے جلندھر جایا کرتے تھے، یا جلندھر سے ادھر بھی آتے تھے، ڈلہوزی، امرتسر، یہاں سے مشنری جاتے تھے، ملتان، فیصل آباد، سب جگہوں پر لاہور سے مشنری جاتے تھے۔ عزیزو، آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ شاگرد، جب ان کو اپنے اس مشن کا، جب ان کو اپنے چنے جانے کا پتہ چلا، یہ اپنے چنے جانے پر خوش ہوتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چنا ہے، اور اب ہم اس پیغام کے لیے ہی جیتے ہیں، اسی پیغام کے لیے اب ہم مریں گے۔ ہمارا جینا اور مرنا یہی مقصد ہے۔ آج میں سوچتا ہوں کہ شاید آج ہم سب اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں بھی ہم ہیں، آج جب ہم بھی خدا کا کلام سنتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اور خدا کا کلام دن بدن جیسے جیسے ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ آج شاید ہم میں سے بھی کئی فیلبوس کی طرح شاید سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم کسی وقت خدا کو دیکھیں تو کتنا اچھا لگے گا، شاید کئی سوچتے ہوں گے۔ لیکن پھر جب انجیل پڑھتے ہیں، جب یسوع کی خوشخبری انجیل پڑھتے ہیں، پھر انہیں بھی سمجھ آتی ہے کہ جس نے یسوع کو دیکھا ہے، یعنی ہم یسوع کے ذریعے سے خدا کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ جس نے یسوع کو دیکھا ہے، انجیل سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کتنا مہربان ہے۔ یسوع سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے خدا کتنا پروردگار ہے۔ یسوع نے کس طرح سے لوگوں کو کھانا کھلایا، پروردگاری ظاہر کی ہے، پروردگاری۔ یسوع نے کس طرح سے بیماروں کو شفا بخشی، خدا کے شافی ہونے کا، خدا کے مہربان ہونے کا۔ ایک بیوہ جس کا بیٹا مر گیا تھا، یسوع نے اس بیوہ کے دکھ کو دیکھا، بیٹے کو ٹھیک کر کے اسے واپس دیا۔ خدا کی مہربانی، خدا کا بیوہ کے لیے، بے بس لوگوں کے لیے خدا کا پیار یسوع کے ذریعے سے نظر آتا ہے۔ عزیزو، بے شک ہم مشکل میں ہیں اس وقت کرونا کے ماحول میں، کرونا کی وجہ سے، لیکن آج بہت سارے خاندان اپنے اپنے گھروں میں خدا کا کلام پڑھتے ہیں، پہلے سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آج کل کیونکہ سب گھروں میں ہیں، اور سبھی گھروں نے، سب گھرانوں نے ٹائم اپنے اپنے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں
کہ ہم اس وقت سارے لوگ بیٹھ کر دعا بھی کریں گے اور بہت سارے لوگ 6 بجے اس پاک ماس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور ایک دو لوگوں نے مجھے یہ بتائی بات جو میں بھی سن کر خوش ہوا، میرے ایمان کو بھی اور مضبوطی ملی۔ انہوں نے کہا ہم بڑے ہی مصروف تھے، سب لوگ کام کرنے والے یا پھر ویسے ہی مصروفیات، تو خدا کا کلام ہم گھر میں اتنا نہیں پڑھتے تھے، صرف پاک ماس میں جاتے، وہاں سے کلام سنتے، لیکن پاک ماس پر شوق سے جاتے تھے۔ ایک آدھ گھر کا افراد تھا جو کئی دفعہ بہانے بونے کر کے کبھی کبھی نہیں بھی جاتا۔ تو انہوں نے کہا ان دنوں میں جب ہم نے اس مشکل گھڑی میں خدا سے مدد مانگی، ہم نے بھی مل کر زبور گائے، خاندانی طور پر روزری بھی پڑھی، خدا کا کلام بھی پڑھا۔ کہنے لگے جیسے جیسے خدا کا کلام پڑھا، جیسے جیسے خدا کا کلام پڑھا اور خاندان کے طور پر پڑھا، ایک شخص پڑھتا تھا، بیٹی یا بیٹا کوئی بھی، اور باقی سنتے ہیں۔ کہنے لگے بڑا ان دنوں میں بڑا مزہ آیا، بہت اچھا لگا کہ خدا واقعی ہی کتنا پیار کرنے والا ہے، خدا ہر آفت سے بچاتا ہے۔ اور کئی خاندانوں نے بتایا کہ اب ہمیں پتہ ہے بالکل کہ کوئی بیماری، کوئی وبا ہمارے دروازے کی دہلیز تک بھی نہیں آئے گی اور نہ آتی ہے۔ مثال کے طور پر کئیوں نے یہ بتایا کہ جب انہوں نے پچھلے اتوار کی تلاوت بھی تھی تو کہنے لگے جب ہم نے بھی یہ پڑھا، جب یسوع کے الفاظ یہ پڑھے، کیونکہ ہم یسوع کے الفاظ جب ڈائریکٹ پڑھے اور سنیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ کہنے لگے جب یہ الفاظ شاید پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ پڑھے یا سنے ہوں گے، لیکن گھر میں جب خاندان کے ساتھ مل کر جب پڑھے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایک دوسرے کو بھی دیکھا اور یہ بہت اچھا لگا کہ میں اس لیے آیا ہوں، تو ایسے ہی احساس ہوا جیسے یسوع مجھے کہہ رہا ہو۔ اور خاندان کے تقریباً کہنے لگے سبھی بعد میں جب ہم بات چیت کر رہے تھے پھر ایسے ہی لگا جیسے یسوع مجھے کہہ رہا ہو، میں آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ کہنے لگے اب مجھے یہ ہے کہ میں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اور مجھ میں پیار اور محبت دوسروں کے لیے بھی بڑا ہے، ہمدردی بڑی ہے۔ یہ جو کرٹیسزم تھا گھر کے افراد پر بھی نکتہ چینی کرتے رہنا کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، کھانے میں مرچ کم ہو گئی یا نمک زیادہ ہو گیا، یا یہ کہا تھا پکاؤ اور وہ نہیں پکایا، کہنے لگے یہ ساری باتیں ختم ہو گئیں کہ اس سارے مشکل حالات میں بھی خدا ہمیں کتنی چیزیں دے رہا ہے۔ اس کرونا میں لوگ بھاگ بھاگ کر جا کر سٹوروں سے سامان خرید کر لے آئے ہیں کہ سٹور ہی ختم کر دیں، لیکن کہنے لگے ہم جو غریب لوگ بھی ہیں روز کی روٹی ہمیں بھی مل رہی ہے، روز کی مل رہی ہے۔ خدا کی پروردگاری کا اور بھی تجربہ بھی ہوا، مزہ بھی آیا کہ پروردگار رحمتوں کا خدا ہر ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اور اسی نے یسوع مسیح کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ عزیزو یہی ہے جب ہم ایک دوسرے کے لیے نور بھی بنتے ہیں، روشنی بنتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ آئیں ہم اپنے آباء و اجداد یعنی اپنے جو ابتدائی کلیسیا یسوع کے شاگرد، ان کی تعلیمات، ان کی یہ ساری کوشش، سٹرگل، ایک جگہ سے دوسری جگہ طوفانوں ہر چیز کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ گئے ہیں۔ مشنری ہمارے ملکوں میں آئے، انہوں نے کام کیا ہے۔ اب ہم اپنے ہی گھر میں کیسے مشنری بن سکتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے گھر کے افراد کے لیے، ماں باپ بچوں کے لیے کس طرح سے مشنری ہیں کہ وہ جو ایمان انہیں ملا ہے وہ آج کل خصوصی طور پر کلام پڑھ کر، کلام پر بات چیت کر کے کس طرح سے خود بھی ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ایمان میں مضبوط کرتے ہیں، اور بچے بھی خود ہی تجربہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہی ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ کیونکہ لامحدود ہے۔ عزیزو میری دعا ہے خدا آپ سب کو بہت برکت دے تاکہ ہم یسوع کے اس مشن کو جوش و خروش کے ساتھ جاری رکھیں، اور سب سے پہلے ہم خود، اس کے بعد ہم اپنے گھر والوں کے ایمان کو مضبوط کریں، اور اس طرح سے ہی ایمان کی شمع روشن ہوتی جائے مسیح خداوند کے وسیلے سے۔